المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، آج کی اس درس میں میرا موضوع ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا معنی اور اس کی شرطیں. سب سے اہم چیز جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت میں داخل ہے اور جسے بنیاد کی حیثیت حاصل ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے. اس طرح کے اس بات پر مکمل ایمان اور پورا یقین ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی رسالت تمام انسانوں، عرب و عجم سب کے لیے عام ہے. ارشاد باری تعالی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. آپ کہہ دیجئے، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. نیز فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اب آئیے ان شرائط کی طرف جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلی شرط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے. فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کیا آپ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری تابعداری کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. سامعین کرام، لہٰذا جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا وہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، کیونکہ اطاعت محبت کا ثمرہ ہے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرے لیکن آپ کی اقتداء اور اطاعت نہ کرے، وہ اپنے دعوے محبت میں جھوٹا ہے. دوسری شرط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے ان میں آپ کی تصدیق کرنا. لہٰذا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ کسی ایک بات کی محض اپنی خواہش یا ہوائے نفسانی کی وجہ سے تکذیب کی، اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا اور جھوٹ سے پاک اور مبرہ ہیں. جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے. تیسری شرط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روکا اور منع کیا ہے ان سے باز رہنا. سب سے پہلے سب سے بڑے گناہ شرک سے بچیں، پھر دوسرے بڑے بڑے اور مہلک گناہوں سے دور رہیں، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اور مکروہ کاموں سے اجتناب کریں. ایک مسلمان کی اپنے نبی سے جس قدر محبت ہوگی اسی کے بقدر اس کا ایمان زیادہ ہوگا، اور جب اس کا ایمان زیادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو اس کے نزدیک محبوب بنا دے گا اور کفر و فسق اور گناہ کے کاموں کو اس کے نزدیک ناپسندیدہ بنا دے گا. اور چوتھی شرط، اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی طریقے پر کرنا جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر مشروع فرمایا ہے، کیونکہ عبادات میں اصل منع ہے. لہذا یہ جائز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے پر کی جائے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں وہ مردود ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب ہے، اور محض محبت ہی کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نزدیک ہر چیز، یہاں تک کہ تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنے قول و فعل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کو بجا لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہیات سے رک جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات، بها كم أبصروا سبل النجاة، فضجوا بالشهادة ناطقين، فضجوا بالشهادة ناطقين.